السلام علیکم۔ ہوش سنبھالا تو گھر میں برے حالات کی دھول کو اڑتے پایا، اور یہ سب میرے والد صاحب کی مہربانی تھی۔ وہ بیرون ملک پیسہ کمانے گئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ حاکم تو کیا خط بھی نہ بیچتے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ کسی مین سے شادی کر کے گھر بسا لیا ہے، تب ہی سبھی کو بلا دیا ہے۔ یہاں تک کہ خط لکھنے کے بھی روادار نہ۔ ماں اپنے سہاگ کا انتظار کرتے کرتے بیمار پڑ گئی اور میں بچی سے بڑی ہو گئی، بمشکل میٹرک کر سکی۔ ملازمت کے چکر میں پڑ گئی۔ میٹرک پاس کو ملازمت کون دیتا ہے؟ جب پاؤں تھک گئے اور ہمت ٹوٹ گئی تو ماں کو اپنے ایک دور کے رشتے دار کا خیال آیا جن کی اپنی کمپنی تھی۔ وہ مال باہر بھجواتے تھے اور بڑے نامی گرامی بزنس مین تھے۔ والدہ ان کی والدہ کے پاس گئی جو امی کی کزن ہوتی تھی، ان سے اپنی قسم پرسی کا رونا رویا۔ وہ رحم دل خاتون تھی۔ بیٹے کو مجبور کیا کہ شائدہ بہت ضرورت مند ہے، ہماری رشتے دار ہے، اس کی لڑکی نے میٹرک کر لیا ہے، اپنی کمپنی میں کہیں لگا دو۔ وہ بولے اماں جان میٹرک پاس کو کہاں لگاؤں، کم از کم بی اے تو کرے۔ ارے بیٹا بی اے کرنے کی استطاعت ہوگی تو کرے گی۔ اب تو شائدہ کے پاس دوا کے پیسے تک بھی نہیں ہے، جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوں وہاں تعلیم کے خواب کیسے پورے ہوں گے۔ اپنی والدہ کا کہا رضوان صاحب نہ ٹالتے تھے۔ انہوں نے اگلے دن مجھے اپنے آفس بلوایا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں بیٹھ جاؤ اور جو فائلیں میرا کلرک تمہیں دے اس کو ٹھیک کر کے الماری میں رکھ دیا کرو، جس ترتیب سے وہ بتائے اسی ترتیب سے رکھنا، بس یہی تمہارا کام ہے۔ ساتھ ہی معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی۔ مزید جتنا وہ کر سکتے تھے کر دیا کہ اپنے آفس میں کسی کو بلا کر یہ بھی ہدایت کر دی کہ یہ بچی میری عزیزہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ کمسنی میں ہی یوں میرے کندھوں پر میرے گھر کا بوجھ پڑ گیا۔ صبح آفس جاتی، اکیلی بسوں میں دھکے کھاتی۔ رضوان صاحب کا آفس ہمارے گھر سے کافی دور تھا، 2 بسیں بدل کر جانا پڑتا تھا، مگر یہ کسی کی درد سری نہیں بلکہ میری ہی ذمہ داری تھی کہ وقت پر آفس پہنچوں۔ والد صاحب کے رشتہ داروں کو اس کی پرواہ ہی نہ تھی کہ یہ بچی روز اتنا طویل سفر کرتی ہے، اس کے تحفظ کا کیا انتظام ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، سکھ کے سب ساتھی، دکھ کا کوئی نہ سانجھی۔ وقت گزرتا رہا، میں آفس جاتی رہی۔ رضوان صاحب کی مہربانیوں سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہا، ہمیں دال اور روٹی ملتی رہی۔ آفس کے اندر کم از کم تحفظ کا احساس ضرور تھا کہ وہاں سب جانتے تھے یہ باس کی عزیزہ ہے، لہٰذا کسی کو غلط نظر ڈالنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ ان دنوں میرا 16 کا سن تھا۔ اس عمر میں انسان کو اپنے اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی۔ فہد کمپنی کے مالک کا بیٹا تھا، کبھی کبھی اپنے والد کے آفس میں آ جاتا تھا۔ اسے آفس کے کسی شخص سے پتہ چلا کہ میں ان کی رشتہ دار ہوں۔ اسے مجھ سے ہمدردی ہوئی کہ یہ لڑکی اتنی چھوٹی عمر میں ہماری کمپنی میں ملازمت کرتی ہے، جبکہ اس کا باپ بیرون ملک عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک دن میں کاغذات اسٹیپل کر رہی تھی کہ میری انگلی میں پن اتر گئی، میری انگلی زخمی ہو گئی، بہت تکلیف ہوئی کہ آنسو نکل آئے۔ اس روز رضوان صاحب آفس میں نہ تھے، ان کا بیٹا آیا ہوا تھا۔ کلرک نے فہد سے ذکر کر دیا۔ وہ کمرے میں آیا جہاں میں بیٹھی تھی، کہنے لگا ایسا نہ ہو کہ انفیکشن ہو جائے، تم انجیکشن لگوا لو۔ بہت منع کیا، وہ نہ مانا۔ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر کلینک لایا اور ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوا دیا، پٹی کروا دی۔
اس کے بعد آفس لے جانے کے بجائے وہ مجھے میرے گھر لے آیا۔ امی اس کے ساتھ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ لاکھ رشتہ داری صحیح، لیکن ہمارے درمیان ایک دولت کا بڑا فاصلہ تھا۔ اس نے امی کو پریشان دیکھ کر کہا، پھپھو ماریا کی انگلی زخمی ہو گئی تھی، اسی لیے اس کی پٹی کروا کر گھر لے آیا ہوں، 2-3 دن آرام کر لے۔ امی نے فہد کی آؤ بھگت کی عزت سے بٹایا۔ بہت مشکور ہوئی کہ اس نے غریب رشتہ داروں کا اتنا خیال کیا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس نے میری 3 دن کی چھٹی بھی منظور کروائی۔ اپنے والد سے کہا کہ پھوپھی کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ ماریا کی تنخواہ نہ کاٹیے گا بلکہ ان کی امداد کے لیے کچھ پیسے دے، کیونکہ یہ تکلیف دہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رضوان صاحب نے بیٹے کے کہنے پر علاج معالجے کی مد سے 5,000 روپے کا چیک بنا دیا تاکہ ہماری کچھ امداد ہو جائے، مگر فہد نے باپ کو کچھ اس طرح قائل کیا کہ اگلے دن وہ خود ہمارے گھر آئے اور یہ پیسے نقد کی صورت میں دے کر گئے۔ جب امیر لوگ اپنی عادات و اطوار کے خلاف غریبوں کا خیال کرنے لگے تو غریبوں کے دلوں میں بڑی خوش فہمی جنم لے لیتی ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ میں سمجھنے لگی کہ رضوان صاحب ہم پر احسان نہیں کر رہے بلکہ رشتہ داری کی وجہ سے ہمارا خیال کر رہے ہیں، جبکہ امی جان ابھی تک گفتگو کی کیفیت میں تھی۔ وہ جان دیدہ اور زمانہ شناس ہی رضوان صاحب دوبارہ نہ آئے۔ تب میں نے ماں سے کئی بار پوچھا کہ وہ دوبارہ کیوں نہیں آئے۔ ماں سمجھ گئی کہ مجھ نادان نے اس سے اپنی حیثیت سے بڑھ کر توقع لگا لی ہے۔ بیٹی، اگر انہوں نے ایک بار رشتہ داری کا خیال کر لیا تو اس کو بہت جان۔ ہر روز کی آس لگانا بے وقوفی ہے۔ وہ اب دوبارہ نہ آئیں گے۔ وہ ایک بڑے بزنس مین اور مصروف آدمی ہے، ہم لوگوں جیسے بیکار تو نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ بھی خلاف مزاج کیا ہے۔ غالباً ان کے صاحبزادے نے ہماری غربت کا نقشہ دردناک انداز میں کھینچا ہے اور وہ وقتی ہمدردی کے جذبے کے تحت آ گئے تھے۔ رضوان صاحب امی کے سگے بھائی تو نہ تھے کہ ہمیں ان سے گلہ ہوتا، ان کا یہی احسان بہت تھا کہ اپنی والدہ کی سفارش پر انہوں نے مجھے اپنے آفس میں رکھ لیا۔ جس روز میں ملازم ہوئی تھی انہوں نے اپنے مینیجر کو بلا کر کہا کہ بھئی اس بچی کا خیال رکھنا، یہ ہماری عزیزہ ہے۔ تو بس اس قدر ان کا کہنا بہت ہو گیا تھا۔ اسی وقت تمام آفس میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ میں رضوان صاحب کی عزیزہ ہوں، لہٰذا پہلے روز سے مجھ سے عزت و تکریم سے پیش آنے لگے اور میرا آفس میں بیٹھنا آسان ہو گیا تھا۔ جہاں میں بیٹھتی تھی یہ کمرہ رضوان صاحب کے روم سے نزدیک تھا، لہٰذا کبھی کبھی ان کا بیٹا آ کر مجھ سے خیریت دریافت کر لیا کرتا تھا، لیکن جب سے میرا ہاتھ زخمی ہوا تھا اس نے مجھ سے اندیکھا تعلق قائم کر لیا تھا۔ اس وقت مجھے اس بات کا شعور نہ تھا کہ یہ تعلق محض ہمدردی ہے یا اسے محبت کا نام دیا جا سکتا ہے، جبکہ ماں کو طبقات کی حد بندی کا زیادہ علم تھا۔ میں ان احساسات سے ماورا تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ اپنے باپ کی بے حسی کی وجہ سے نوکری کرنے پر مجبور ہوں۔ اس بات پر میں نے کبھی دھیان دیا ہی نہیں کہ فہد کسی اور طبقے سے تھا اور میں کسی اور طبقے سے ہوں، لہٰذا ہمارا رشتہ دنیا کی نظروں میں غیر قدرتی ہو چکا ہے۔ ایک دن فہد میرے کمرے میں آیا۔ میں اس سے دلی طور پر خفا تھی کیونکہ وہ وعدہ کر کے دوبارہ ہمارے گھر نہ آیا اور نہ میری والدہ کی خیریت پوچھی تھی، جبکہ میں نے ان دنوں اس کا شدت سے انتظار کیا۔ اس نے سوال کیا، آریہ اب کیسی ہو؟ میں نے جواب نہ دیا، فائل ٹھیک کرنے میں لگی رہی۔
میری خاموشی کے انداز سے وہ بام گیا کہ میں خفا ہوں۔ تب اس نے آہستگی سے کہا، اچھا میں کل شام کو تمہارے گھر پھپھو کی طبیعت پوچھنے آؤں گا۔ اس دن میں کتنی خوش تھی کیا بتاؤں۔ صبح اٹھتے ہی صفائی شروع کر دی تھی اور گھر آنگن کو شیشے کی طرح چمکا دیا۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے ماریا، آج تجھے ناشتہ بھی یاد نہیں رہا؟ اتنی شد و مت سے صفائی میں لگی ہے جیسے کوئی خاص بات ہو۔ ہاں ماں، آج شام کو مہمان آ رہے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے خود اپنا کہا ہوا جملہ ہی مجھے کھٹک گیا۔ آج نہ جانے کیوں اپنی ماں کے سامنے اس کا نام لیتے میں شرما رہی تھی، حالانکہ ماں ہی میری سہیلی اور میری خوشی کی امین اور واحد غمگسار تھی۔ اس مہویت پر ماں چونک گئی اور عجب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ شاید آنے والے خطرے کی بو سونکھ لی تھی، وہ خطرات جو قیامت سے کم نہیں تھے اور جن کا ایک ماں تنہا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ فہد کو شام کو آنا تھا اور میں صبح سے اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگی تھی۔ ماں گم سم بیٹھی تھی، اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا مجھے کیا کہے اور کس طرح سمجھائے۔ بالآخر اس نے مجھے حالات کے دائرے پر چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ ایسے معاملات میں سمجھنا اور سمجھانا فضول تھا۔ شام دن بھر کے لمبے انتظار کے بعد آ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور فہد کو اندر لے آئی، خیریت پوچھی، کہا کہ بیٹا بڑے دنوں بعد آئے ہو، تم دو کل پرسوں کا کہہ کر گئے تھے۔ ارے پھپھو معافی چاہتا ہوں، وعدہ کیا تھا مگر بھول گیا بیٹا، کوئی بات نہیں۔ آپ ہی لوگوں نے ایسے حالات میں آسرا دیا ہے، اپنے والد سے کہنا کبھی کبھار ہمارا عطا کر لیا کرے۔ ماں کیا کچھ کہتی رہی مگر فہد کب سن رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کی نگاہوں کو میری تلاش تھی اور میں کچن میں دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ آج میں نے بہت کچھ انتظام کر لیا تھا اس کی خاطر توازن کے لیے، حالانکہ ہماری جیب اس اسراف کی متحمل نہ تھی، لیکن میں جس کے لیے یہ سارا اہتمام کر رہی تھی وہ کوئی معمولی مہمان نہ تھا، وہ میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ جو توقعات میں نے فہد سے باندھ لی تھی پوری ہو گئی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ تم میرا انتظار کرنا اور پھپھو سے کہنا میرا خیال کرے، تمہیں بیاہنے میں جلدی نہ کرے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی جلد مجھے میری تقدیر کا فیصلہ سنا دے گا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے انہونی بات کہہ دی ہے۔ میں ان کی کمپنی کی ایک ادنا ملازم تھی، میرا اس کے ساتھ سنجوگ ہونا بعید از قیام بات تھی، تاہم میں نے اس کے بعد ہر اندیشے کو خود سے دور کر دیا، کیونکہ خوابوں کی ایک خوبصورت دنیا بسانا چاہتی تھی۔ اپنے ارد گرد وہ سنہری جال بن کر قید ہونا چاہتی تھی جس میں میری عمر کی تمام لڑکیاں قید ہونا پسند کرتی ہے۔ مجھے اب اور کوئی کام نہ تھا سوائے اس کے کہ میں فہد کے بخشے ہوئے خوابوں میں عمر بسر کروں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس کو چاہنے لگی تھی، ہمہ وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا، امی ڈاکٹر سے دوا لینے گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے پا کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم اس گھر میں میری امانت ہو، تمہیں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنانا چاہتا ہوں۔ غربت اور امارت کا فاصلہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہے، لیکن غربت کوئی جرم نہیں جس کی تمہیں سزا ملے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، پھپھو سے پھپھا جان نے دغا کی، ورنہ آج وہ اس قدر خستہ حال نہ ہوتی۔ میں جانتی تھی کہ فہد صحیح کہہ رہا ہے، وہ واقعی مجھے اپنانا چاہتا ہے، مجھ سے ایسی باتیں ہنسی مذاق میں نہیں کر رہا تھا۔
لیکن ماں کے اندیشے بھی مجھے ڈراتے تھے۔ میں نے اس سے کہا تم کہیں وقتی ہمدردی تو نہیں کر رہے، اپنا وعدہ نبھا سکو گے؟ ارے دیکھو مجھے خواب مت دکھانا جس کی کوئی تعبیر نہ ہو، ورنہ میں زندگی سے نفرت کرنے لگوں گی۔ تم بھروسہ رکھو، میں ابھی طالب علم ہوں، اسی لیے فی الحال اس معاملے کو ظاہر کرنا میرے حق میں نہیں ہوگا۔ حالات بگڑ سکتے ہیں، ذرا سا انتظار کرو۔ اپنی امی سے بھی کہنا کہ انتظار کرے اور مجھے تعلیم مکمل کر لینے دے۔ اس کی باتوں سے ڈھارس ملی، دل مطمئن ہوا۔ اب کام میں جی نہ لگتا تھا، آفس میں سارا دن میری نگاہیں اس کی راہ تکتی تھی، لیکن وہ بہت محتاط تھا۔ جب آفس آتا تو سرسری دعا سلام کرتا، میرے پاس نہ رکتا، بالکل مالکوں والے انداز سے ملتا۔ البتہ جب ہمارے گھر آ جاتا تو والدہ سے خوب گپ شپ کرتا، مجھ سے بھی اچھی اچھی باتیں کرتا۔ یوں ہی 3 برس گزر گئے۔ بلا آخر فہد کی امی کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ ہمارے گھر آتا ہے۔ نتیجے میں میری ملازمت ختم کرا دی گئی۔ ڈر کے مارے امی بھی مجھے باہر جانے نہ دیتی تھی۔ انہی دنوں کچھ رشتے میرے لیے آئے۔ ماں نے ان میں سے ایک اچھے رشتے کا انتخاب کر لیا اور ہاں کر دی۔ میں بہت روئی، بڑی منت سماجت کی کہ کچھ فہد کا خیال کرے۔ وہ آپ سے بھی انتظار کرنے کا کہہ کر گیا تھا اور آپ میرے بیاہ میں جلدی کر رہی ہے۔ ارے بیٹی مجھ پر رحم کر، میں اچھی طرح جانتی ہوں اس کے ماں باپ کبھی ہم سے رشتہ داری پر آمادہ نہ ہوں گے۔ اللہ جانے تم کن خیالوں میں رہتی ہو۔ میری حالت پر ترس کھاؤ، دن بدن میری صحت ختم ہو رہی ہے، آپ تک جیوں گی، میں دولت مندوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتی۔ بہتر ہے تمہاری شادی وقت پر کر دوں تاکہ فہد ادھر آئے اور نہ اس کی ماں کو اس بات پر اعتراض ہو۔ فہد نے ہم سے رابطہ نہ توڑا تو اس کی ماں ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ فہد آیا تو میں نے ماں کی کہی ہوئی ہر بات اس کو بتا دی۔ وہ غمزدہ ہو گیا کہ پھوپھی نے مجھ پر اعتبار کیوں نہ کیا۔ میں ہر صورت تمہیں اپناؤں گا۔ میں نے کہا یہ بات تم خود امی سے کہو۔ اس نے میری ماں سے کہا پھوپھی جان، میں نے کہا ہے نا آریہ کے بیاہ کی جلدی نہ کرے، میں تعلیم مکمل کر لوں تبھی بارات لے کر آؤں گا۔ تمہارے والد آ کر رشتہ طے کر جائے، میں 10 برس بھی انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ تم اپنے گھر والوں کو پہلے آمادہ تو کرو۔ ماں کی مجبور کرنے پر اس نے اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کے والدین نے آپس میں مشورہ کیا اور بظاہر رضامندی دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا بڑا ضدی ہے، ضد پر اڑ گیا تو کسی کی نہ سنے گا، جو جی میں آئے گا کر گزرے گا۔ فہد کی ماں ہمارے گھر آئی اور امی کو تسلی دی کہ ہم ماریہ کا رشتہ لیں گے، لیکن مناسب وقت پر آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تب ماں نے پہلے رشتے کو انکار کر دیا۔ خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، جیسے میرے خوابوں کی لوٹری نکل آئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد امی جان شدید بیمار ہو گئیں۔ فہد نے انہیں اسپتال داخل کرا دیا۔ کچھ ماہ علاج چلا مگر وہ جانبر نہ ہو سکی اور انتقال کر گئی۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اب میں بے سہارا تھی۔ فہد مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں نے گلے لگایا، چند دن پیار سے رکھا، پھر کہا کہ بیٹی ابھی میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، لوگ باتیں کریں گے، فہد کے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں، لہٰذا تمہیں کچھ دن کے لیے اپنی بہن کے گھر بھیج دیتی ہوں۔ وہ بیوہ ہے اور بے اولاد بھی ہے، اکیلی رہتی ہے۔ امتحان ختم ہو گئے، 1 ماہ گزر گیا تو آنٹی نے بتایا کہ فہد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا ہے، وہ 2 سال بعد آئے گا، جب تمہاری شادی کر دیں گے۔ فہد کو بھی
انہوں نے کچھ ایسی ہی باتیں سمجھا کر راضی کر لیا۔ میں بے فکر ہو کر فہد کی خالہ کے گھر رہنے لگی، جانتی نہ تھی کہ یہ ایک سازش ہے، فہد کو مجھ سے دور کرنے کا بہانہ ہے۔ جو ہی وہ امریکہ گیا اس کے گھر والوں نے آنکھیں بدل لی، ان لوگوں نے مجھ سے دھوکہ کیا اور میرا رشتہ خالہ کے ڈرائیور کے بھائی سے کر دیا جہاں میں رہتی تھی۔ 15 روز کے اندر اندر میری شادی ڈرائیور کے چھوٹے بھائی سے کرا دی گئی۔ میں کچھ نہ کر سکی، میں کہاں جاتی اور کس سے مدد مانگتی؟ بس لڑکی پر انہوں نے غموں کا پہاڑ توڑ دیا، میرے خوابوں کے شہزادے سے مجھے دور کر کے میرے جسم سے روح کھینچ لی، صرف اس لیے کہ میرا کوئی والی وارث نہ تھا۔ اب یہ لوگ ہی میرے وارث بنے ہوئے تھے۔ فہد مجھ سے لاکھوں میل دور تھا، میرے لیے کوئی ڈٹ جانے والا نہ رہا تھا۔ میری شنوائی کیوں کر ہوتی؟ ان کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ آج کا دور نہ تھا کہ کوئی لڑکی گھر سے نکل کر کسی سے فریاد کر لیتی۔ ایک قیدی کی مانند میری آنکھیں کسی اور کی منتظر تھی اور میرے جسم سے روح کو نکال کر مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ میری ڈولی ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونے کے بجائے کسی اور کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ دن رات رونے سے کام تھا۔ میرے پاس فہد کا فون نمبر اور پتہ کچھ بھی نہ تھا۔ ایسے کیسے اپنے پر بیتی قیامت سے آگاہ کرتی؟ خدا جانے اسے اس کے والدین نے کیا بتایا ہوگا کہ اس نے پھر مجھے کبھی تلاش بھی نہ کیا۔ ان دنوں کی اذیت کو میں بھلا نہیں سکتی۔ وہی شوہر جو میرے لیے غیر تھا، میری دل جوئی کرتا، آنسو پوچھتا اور غم گساری کرتا، آہستہ آہستہ اس طرح اس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور میری نفرت اس کے لیے کم ہوتی گئی۔ شوہر کو فہد کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اپنے ماں باپ کی خاطر روتی ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا، اگر تمہیں کسی طور قرار نہیں آتا تو نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں کورس کر لو، دکھی لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو، تمہیں ضرور سکون ملے گا۔ وقتی طور پر سکون کے لیے مشورہ دیا کہ میں کسی طور خود کو مصروف کر لوں، مگر میں نے اس امر کو سنجیدگی سے لیا۔ نرسنگ کا کورس ختم ہوا تو اسپتال میں جاب مل گئی۔ جس وارڈ میں ڈیوٹی لگی وہاں ایک بیمار عورت داخل ہوئی، اس کے بچے کم ہی اس کے پاس آتے تھے۔ میں نے دل و جان سے اس کی خدمت کی، کیونکہ میری ماں بھی بیمار رہتی تھی، اس میں مجھے اپنی ماں دکھائی دیتی تھی، تب میرے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ میری توجہ اور خدمت کی وجہ سے وہ عورت ٹھیک ہو گئی، مگر اس نے مجھے نہ بلایا۔ وہ ایک امیر عورت تھی، اس کے بچے اس کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ میں گھر جا کر اسے انجیکشن لگاتی اور کھانا کھلاتی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور اپنی دولت میں کافی رقم میرے نام کر دی۔ اس طرح ہماری غربت دور ہو گئی۔ ان پیسوں سے میرے شوہر نے پہلے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اللہ کی مہربانی سے وہ کاروبار بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ ہم امیروں میں شمار ہونے لگے۔ ہمارے 4 بچے ہوئے، سب اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ میرے پاس گاڑی تھی اور میرا شوہر ذاتی مکان کا مالک تھا۔ وہ FA پاس تھا۔ اس نے پرائیویٹ BA کیا کیونکہ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ میرے شوہر کا نام احمد تھا اور وہ اچھی عادات کا مالک تھا۔ مجھے ناچار فہد کو بلانا پڑا۔ جو چیز لا حاصل ہو اسے یاد رکھنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اور بچوں کے ساتھ مضبوطی سے بندھن باندھ لیا، کلی طور پر ان کی ہو گئی۔ اس طرح کچھ سکون ملا اور میں فہد کی یاد کو فراموش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم
وہ امریکہ سے لوٹا کب اور اس کی کب اور کہاں شادی ہوئی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس نے مجھے تلاش کیا یا نہیں اور میرے بارے میں اسے کیا کہا گیا یہ سب جاننے کی میں نے کبھی کوشش بھی نہ کی کہ اس سے کچھ حاصل نہ تھا۔ البتہ میرے گھر کا سکون اور میرے بچوں کا مستقبل ضرور تباہ ہوتا۔ میں نے خود کو تباہ کر کے ان کی خوشیوں کو بچا لیا۔ بس اتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری شادی ایک اچھے انسان سے ہوئی جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔